جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ FATF کی جو پلینری ہے وہ ہو رہی ہے اگلے ہفتے، شاید 21 تاریخ سے 21 فروری سے، اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے تاکہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نہ ہٹایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ بھارت اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا عارضی ممبر بھی ہے 2 سال کے لیے، اور اس کا 2022 میں اس کی ممبرشپ دسمبر کے مہینے میں ختم ہوگی۔ اس سال بھارت جو کمیٹی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی، اس کا چیئر پرسن بھی ہے، اس کی چیئر بھی اس کے پاس ہے۔ تو 14 فروری کو کمیٹی کی ایک میٹنگ ہی جو بھارت نے چیئر کی، اور اس میں جو وہاں پہ بھارت کے مستقل مندوب ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں یا اپنی ایڈریس میں یہ کہا کہ جی اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی میں ابھی تک دہشت گردوں کے خلاف صحیح کارروائی نہیں کر رہا، اور پاکستان جو ہے منی لانڈرنگ میں بھی انوالوڈ ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ وہ جو ہی بھارت کے الزامات پاکستان کے حوالے سے رہتے ہیں وہ انہوں نے دہرائے، اور خاص طور پہ چونکہ یہ میٹنگ 14 فروری کو ہی، اور 14 فروری کو آپ کو یاد ہے 2019 میں پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا، جس میں 40 کے قریب جو سینٹرل پولیس ریزرو فورس ہے ان کے وہ لوگ مارے گئے تھے اس انسیڈنٹ میں، اس اٹیک میں۔ تو وہ بہرحال اس کے بعد پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 26 فروری کو بالا کوٹ میں جو ہے بھارت نے ایک ناکام کارروائی بھی کی، جو کہ پاکستان کی اسپیس کو وائلیٹ انہوں نے کیا، لیکن بہرحال جو انہوں نے وہاں بامبز گرائے بالا کوٹ میں اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن چونکہ ایئر اسپیس پاکستان کی وائلیٹ ہوئی تھی تو پاکستان نے پھر 27 فروری کو جوابی کارروائی کی۔ اس کے بعد ہم نے ان کا ایک پائلٹ بھی گرفتار کیا، ابھینندن، لیکن ہم نے خیر سگالی کے طور پہ 24 گھنٹے کے اندر اس کو بھارت کے حوالے کر دیا۔ بھارت نے اپنی تقریر میں جو ان کے مستقل مندوب ہیں انہوں نے پلوامہ کا ذکر بھی کیا، پٹھان کوٹ کا بھی کیا، اور ممبئی کا بھی کیا، اور بہرحال وہ ساری جو روایتی باتیں ہیں وہ انہوں نے کہیں۔ اب پلوامہ کو آپ لے لیجیے دوستو، تو پلوامہ جب 14 فروری کو یہ واقعہ ہوا، عادل ڈار نامی شخص جو کشمیری ہی ہے اس نے ہی یہی کیا، جو کشمیر کی جدوجہد ہے اسی کانٹیکس میں، تو پاکستان نے بھارت نے فوری طور پہ پاکستان پہ الزام لگا دیا بغیر کسی تحقیقات کے یا کسی ثبوت کے۔ وہ جو ایک روایتی طور پہ ہوتا ہے کہ جو واقعہ بھی ہو جائے اس کا الزام فوری طور پہ پاکستان پہ لگ جاتا ہے، اور انہوں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ یہ آرگنائزیشن ملوث تھی، یہ لوگ ملوث تھے۔ تو بہرحال پاکستان نے فوری طور پہ کہا کہ اگر آپ کے پاس کوئی شواہد موجود ہیں تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے، ہم اس کی انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں۔ لیکن بھارت نے اس کی بجائے بالا کوٹ پہ کارروائی کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ رویہ ہے، یہ وتیرہ ہے۔ تو اس طرح تو بھارت ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اگر آپ پٹھان کوٹ کو بھی لے لیجئے، پٹھان کوٹ پہ بھی ہم نے تو یہاں تک بھی کیا کہ یہاں پہ ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم نے بلکہ گجرانوالہ میں FIR بھی کٹوا دی بغیر کسی ثبوت کے اور خاص شواہد کے، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بھی گئی، ہم تو اتنا تعاون کرتے رہے، لیکن بھارت نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جی اب نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کی ٹیم پاکستان جائے گی، ایک ریسیپروکل وزٹ ہوگا۔ اس میں ریسیپروسٹی کی کیا بات ہے، اس میں تو تعاون کی بات ہے۔ اور جو ہماری ٹیم گئی بھی تھی وہ بھی غیر مطمئن طور پہ واپس آ گئی، کیونکہ ان کو ایکسیس ہی پوری طور پہ نہیں دی گئی پٹھان کوٹ ایئر بیس کی، یا ان لوگوں سے انٹرویو ہی نہیں ہو سکا جو اس سارے معاملے میں تھے، انوالوڈ تھے، ان کو کراس ایگزامن ہی نہیں کر پائی ہماری ٹیم۔ تو وہ بھی ایک میں لا حاصل تجربہ رہا۔ پاکستان نے تو ہر معاملے میں تعاون کیا، لیکن بدقسمتی کے ساتھ بھارت سے ہمیں وہ تعاون نہیں ملا جس کی ہمیں توقع تھی یا جو ضروری تھا کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کا۔ اسی لیے ممبئی آپ اٹیک ٹرائل کو بھی لے لیجئے، وہ بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ فالس فلیگ آپریشن تھا، لیکن بھارت اس میں بھی کارروائی نہیں کر رہا، اور کجا کہ وہ
ان تمام لوگوں کو جو وٹنسز تھے یا ہماری عدالت میں ریکوائرڈ تھے ان کو یہاں پیش کرتا، فیسیلیٹیٹ کرتا کہ وہ لوگ بھارت سے ٹریول کر کے پاکستان آتے، لیکن اس نے وہ بھی نہیں کیا. اور پھر فوری طور پہ اجمل قصاب کو بھی جو واحد سروائیور تھا، وہ جو 10 دہشت گرد تھے، تو ان میں سے اجمل قصاب کوئی فوری طور پہ ٹرائل ایسا زبردست مقدمہ چلایا کہ کوئی حد نہیں، اور 21 نومبر 2012 کو اس کو جو ہے پھانسی بھی دے دی. تو یہ ساری وہ باتیں ہیں جو کہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. بھارت خود تعاون نہیں کر رہا، بھارت خود جو ہے پاکستان اور فوری طور پہ کنکلوژنز ڈرا کر لیتا ہے اور نام سامنے لے آتا ہے کہ یہ لوگ اور یہ آرگنائزیشنز انوالو تھی، حالانکہ ثبوت کوئی بھی نہیں ہے، لیکن بھارت کا یہ ایک وتیرہ رہا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس جو بلاسٹ ہوا تھا جس میں 42 پاکستانی شہید ہوئے، ان کو جتنے بھی ایکیوز تھے وہ سارے بری ہو گئے. سمجھوتا ایکسپریس کے جو مجرمان ہیں ان کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے، جو ملزمان ہیں جنہوں نے جو دہشت گردی کی کارروائی کی اس کا کیا ہوا، آج تک ہمیں اس کا جواب تو ملا نہیں. تو بہرحال یہ ایک FATF کی میٹنگ سے پہلے بھارت نے ابھی اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، اور یہ غیر متوقع بھی نہیں ہے، سچی بات تو یہ ہے. اور اس وقت بھی اگر فار ایگزامپل ممبئی اٹیک ٹرائل جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کی بنیادی وجہ بھی بھارت سے ہمیں وہ کوآپریشن تعاون نہیں مل رہا. اسی طرح پٹھان کوٹ کے معاملے میں بھی یہی ہے. اور دوسری طرف اگر آپ یہ پلوامہ کا دیکھیے تو وہ تو بھارت نے حد ہی کر دی. انہوں نے تو ایک ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، اور اگر خدا نہ خواستہ جو بامز انہوں نے بالا کوٹ میں گرائے اگر وہ نقصان دیتے یا اس سے جانی نقصان ہوتا یا زیادہ نقصان ہو جاتا، اگر صرف درخت نہ گرتے، تو پھر تو پاکستان نے بڑا سخت ریٹیلیٹ کرنا تھا. وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ وہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا، اس لیے پاکستان نے بہرحال پھر بھی کارروائی کی اور کرنی چاہیے تھی، کیونکہ پاکستان کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا بھارت نے، اور یہ کسی طور بھی اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو بحیثیت ایک نیوکلیئر پاور کے بھارت نے بڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. دوسری طرف پاکستان نے ہر طرح سے تعاون کی پیشکش کی، لیکن کجا کے بھارت ہم سے تعاون کرتا، اس نے تو سچویشن کو اور ایسکلیٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو تھوڑا بہت اب اپنی FATF کا جہاں تک معاملہ ہے، اب مجھے نہیں معلوم کہ اس پلینری میں ہم گرے لسٹ سے نکل پائیں گے نہیں نکل پائیں گے، لیکن اس کے بعد پھر جون میں میٹنگ ہوگی. لیکن ہمیں تھوڑا سا اپنی جو ہے کاؤنٹر، بلکہ کاؤنٹر کیا، ہمیں اپنی پوزیشن دنیا کو ایکسپلین کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ کہاں کہاں بھارت نے تمام معاملات کو خراب کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ پروپیگنڈا جاری رہے گا. سنا یہ ہے کہ فرانس میں کچھ احتجاج بھی ہوگا، بھارت کچھ لوگوں کو وہاں اکٹھا کر رہا ہے، کچھ بلوچستان کے ڈسیڈنٹس ہیں یا کچھ اور لوگ بھی ہیں، اکٹھا کر کے وہاں ایک پروٹیسٹ ہوگا پاکستان کے خلاف. تو یہ بہرحال بھارت کے ہتھ کنڈے ہیں جو ہم واقف ہیں، لیکن ہماری طرف سے بھی بھرپور میں سمجھتا ہوں کہ ایک سفارتی کوشش ہونی چاہیے، اور یہ سسٹین طریقے سے ہونی چاہیے تاکہ اس کے کچھ ریزلٹس بھی نکلیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ بنیادی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، کیونکہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف اس میں بہت تیزی آئی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.